یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان لانے والوں، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہاں ہمارے اندر ایمان ہے، ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اگر واقعی تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ انبنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام کائنات، خاتم النبیین، امام الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر ایک حق یہ ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ مانا جائے، آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اسی طرح ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ گزشتہ جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ قرآن و حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت عین ایمان ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ نہ ہو، اس کا دل ایمان سے خالی ہے، محبت رسول سے خالی ہے۔ لیکن محبت رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے عقیدت مند بن جائیں۔ محبت رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے نام آنے پر ہم انگوٹھے چومنے لگ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں نعرے رسالت بلند کیے جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اظہار محبت کیا جائے، دعوی محبت کیا جائے یا پھر اقرار محبت کیا جائے، بلکہ محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت رسول کی جائے۔ اطاعت رسول علامت ہے محبت رسول کی۔ اگر ایک شخص اقرار محبت کرتا ہے یا اظہار محبت کرتا ہے یا وہ دعوی محبت کرتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے روگردانی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکراتا ہے، ایمان لانے کے بعد محبت کا دعویٰ، محبت کا اظہار، محبت کا اقرار کرنے کے بعد منمانی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے وعدے میں، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یعنی اس کے اندر نہ ایمان ہے نہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول کے لیے جہاں ایک انسان کو اظہار محبت، اقرار محبت، دعوی محبت کا جو دم بھر رہا ہے، اسے ان تینوں چیزوں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہوئے اس کا ثبوت دینا ہے کہ واقعی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ایک انسان اسی وقت دے سکتا ہے
اور اس طریقے سے دے سکتا ہے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طور طریقے بتلائے، وہ ان تمام تر طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ ورنہ صرف اظہار محبت کر لینے سے، اقرار محبت کر لینے سے، دعوی محبت کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کے دلائل ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اقرار محبت کا دم کیا ہے۔ ہم کسی مزدور کو مزدوری پر رکھنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے آج یہ سمجھوتا کیا ہے کہ ایک مزدور ہمارے یہاں کل آئے گا، کام کرے گا، ہم نے اس سے بات چیت کر لی، اس نے اقرار کر لیا ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے آئے گا، لیکن آنے والے کل میں وہ کام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ شام ہو جاتی ہے، شام کو پہنچتا ہے کہ مجھے میری مزدوری دی جائے۔ مزدوری وہ کام کی نہیں مانگ رہا، مزدوری وہ اپنی محنت کی نہیں مانگ رہا، مزدوری وہ اس بات کی مانگ رہا ہے کہ ہمارے درمیان میں معاہدہ ہوا تھا، ہمارے درمیان میں اقرار ہوا تھا، ہمارے درمیان میں گفتگو ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی کہ میں کام پہ آؤں گا، لہٰذا میں اقرار کرنے کی وجہ سے آپ سے مزدوری مانگ رہا ہوں۔ تو کیا صرف اقرار کرنے کی وجہ سے مزدوری دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے صرف اقرار محبت کر لینے سے ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے صرف ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے درمیان میں رسول، ہمارے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت ہے، لیکن ہم محمد رسول اللہ کے بتلائے گئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے، محبت کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا پہلو ہے اظہار محبت کا۔ اس کائنات کی سرزمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے محبت کا اظہار کرنے والا شخص کون تھا؟ آپ کا چچا لوڈی کو آزاد کر رہا ہے، لیکن زندگی گزارنے میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو فالو نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے جہنم کا کیا ہے، جہنم کی وعید سنائی ہے اس کے لیے، اس کو جہنمی قرار دیا ہے، جبکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے رہا ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب کے تعلق سے آتا ہے، اس کائنات کی سرزمین پر جتنا ساتھ ابو طالب نے دیا کسی نے نہیں دیا، لیکن ایمان نہیں لائے، آپ کی باتوں کو نہیں مانا، آپ کے طریقے پر نہیں چلے۔ اللہ رب العالمین کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیتے ہیں کہ کل قیامت کے روز میرے چچا کا حشر جہنمیوں میں سے ہوگا اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو دیا جائے۔ اظہار محبت ہے، نبی کا ساتھ دے رہے لیکن بات نہیں مان رہے۔ اسی طریقے سے اقرار کی بات کر، دعوی محبت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آتے ہیں، اللہ رب العالمین اس چیز کا نقشہ کھینچتا ہے اس طریقے سے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی، آپ کے پاس منافق آتے ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے، اس بات کا دعویٰ کر رہے، وہ یہ مان رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دے رہا کہ بے یقین اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن آگے سنو، اللہ رب العالمین اس چیز کی گواہی بھی دے رہا ہے کہ منافق اپنے دعوے میں، اپنے وعدے میں کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ لہذا ان تمام تر دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، صرف اقرار کر لینے سے، اظہار کر لینے سے، دعویٰ کر لینے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ محبت کرنے والے نہیں بن جائیں گے۔ محبت کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ماننی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے، آپ کے طریقے پر زندگی گزارنا ہے، آپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اگر نہیں کرتے، دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا اور آخرت میں فائدے کی بات آتی ہے، جہنم سے آزادی، جنت کے اندر داخلہ۔ اس چیز کو ثابت کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آیا ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل چیز ہے، اطاعت کریں گے محبت بھی ثابت ہوگی، اطاعت کریں گے ایمان بھی ثابت ہوگا، اطاعت کریں گے جہنم سے آزادی بھی ملے گی، اطاعت کریں گے اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمت کی برسا برسائے گا، اطاعت کریں گے
जन्नत के अंदर दाखिला मिलेगा। अगर इत्तेहाद नहीं करेंगे, बात नहीं मानेंगे, ईमान के अंदर कमजोरी होगी, रसूल से मोहब्बत के दायरे में झूठे होंगे, ना दुनिया के अंदर हमें क्या है बेहतर जिंदगी मिल सकती है, ना आखिरत के अंदर हम क्या है कामयाब हो सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हम और आप ये देखते हैं कुरान क्या कह रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ तरीकों से कहीं ईमान लाने वालों को, कहीं दुनिया के तमाम तर लोगों को मुखातब करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान लाने वालों को मुखातब करके कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। ईमान लाने वालों, अगर तुम ईमान का दावा करते हो कि हाँ हमारे अंदर ईमान है, हम रसूल पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की जात पर ईमान रखते हैं, अगर वाकई तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान है तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, यानी अल्लाह उसके रसूल का कहा मानो और तुम अपने अमाल को बर्बाद ना करो। यानी मालूम ये होता है ऐ दुनिया के लोगों, अगर हमारे अंदर ईमान है, हम ईमान का दावा करते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, हम कामयाब हो जाएंगे, हमारा किए जाने वाला हर एक अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हमारे अंदर ईमान तो है, हम दावा कर रहे हैं कि हम ईमान लाने वाले हैं, हमने रसूल का कलमा पढ़ लिया, हम अल्लाह को इलाह मानते हैं, रसूल को रसूल मानते हैं, उसके बाद अल्लाह उसके रसूल की नहीं मानते, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम सदका खैरात करते हैं और भी बहुत से नेक काम करते हैं, लेकिन उन नेक काम करने में मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत नहीं पाई जाती, वो तमाम की तमाम अमाल हमारे बर्बाद और बातिल है। कुरान की एक आयत इस चीज का पैगाम ईमान वालों को दे रही कि ईमान का दावा करते हो तो अल्लाह उसके रसूल की बात मानो और अपने अमाल को बर्बाद होने से बचाओ। हमारे और आपके अमाल बर्बाद होने से उसी वक्त बच सकते हैं जब ईमान ला करके हम कोई भी नेक अमल करें, उस नेक अमल को तराजू के दो हिस्सों में रखने के बाद एक हिस्से में अपना अमल, दूसरे हिस्से में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका देखेंगे, तब हमारा अमल क्या है काबिल कबूल होगा। अगर हमारे तराजू के दूसरे हिस्से में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि अपने इमाम का, अपने वली का, अपने बुजुर्ग का तरीका होगा, हमारा वो अमल क्या है काबिल कबूल नहीं होगा, वो बर्बाद होगा। ये बात समझ लीजिए। उसके बाद कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान लाने वालों को मुखातब कर रहा है और उनको पैगाम दे रहा है इस तरीके से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ईमान लाने वालों, अगर ईमान है तुम्हारे अंदर तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और तुम्हारे दरमियान में जो उलुल अम्र है, जिन्हें खलीफा बनाया गया है, जिन्हें ओहदेदार बनाया गया है, जिन्हें हुक्मरान बनाया गया है, जिन्हें हाकिम बनाया गया है, जिन्हें काजी बनाया गया है, उनकी बात मानो, उनकी इताअत करो। अगर वो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की ताकीद करते हैं, तालीम देते हैं, हुक्म देते हैं। अगर इसके बरक्स कोई भी हुक्मरान, कोई भी काजी, कोई भी हाकिम, कोई भी ओहदेदार अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की तालीम देता है, उसकी बात नहीं मानता। इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, ईमान लाने वालों को अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और क्या कहा, इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ईमान लाने वालों, इताअत अल्लाह और उसके रसूल की करो अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, अगर तुम दावा करते हो कि अल्लाह की जात पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। अगर आखिरत पर ईमान है, अल्लाह की जात पर ईमान है तो इताअत करो, अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं है तो इताअत तुम्हारे लिए नहीं। इताअत इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इताअत अल्लाह की जात पर ईमान रखने वालों के लिए है। इताअत का हुक्म आखिरत पर ईमान रखने वालों के लिए है। हम में से हर एक शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, यकीन है हमें इस दुनिया को छोड़कर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करनी है। लिहाजा दुनिया के अंदर अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जाए, आपकी इत्तिबा की पैरवी की जाए। और अगर ऐसा करते हैं, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, आपकी इताअत करते हैं, ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला, यही चीज हमारे लिए अंजाम के हिसाब से बहुत बेहतर होने वाली है। बड़ी चीज है अंजाम।
اگر ہمارا بہتر ہو جاتا ہے اس سے بڑی کامیابی کی اور دلیل نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہمارا انجام ہی خیر نہ ہو, ہمارا انجام ہی برباد ہو جائے تو پھر ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ ہم اور آپ کچھ اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہمارا انجام کیا ہوگا. ہم دنیاوی اعتبار سے دنیا کی زندگی گزارنے میں مگن ہے, لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے آخرت میں جائیں گے تو ہمارا انجام کیا ہونا چاہیے. بہتر انجام کی آرزو رکھنے والے لوگوں, ایمان ہے اللہ کی ذات پر, ایمان ہے رسول اللہ پر, ایمان ہے آخرت پر, اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو, آپ کی اطاعت کر لو, انجام کے حساب سے یہ کیا ہے بہت بہتر ہو جائے گا. اگر اس کے برعکس زندگی گزارو گے پھر تو اپنے انجام کی خیر بنانے کی فکر کرو. کہیں اللہ رب العالمین ایمان لانے والوں کو حکم دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان لانے والوں اللہ اس کے رسول کا کہا مانو جبکہ رسول تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی بخش ہے. اور ہم سب کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, آپ کا ایک ایک فرمان ایمان لانے والوں کے لیے, مومنین کے لیے کیا ہے زندگی بخش ہے. اگر وہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے گئے طریقے کے مطابق ایمان والا زندگی گزارے گا, دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی چین کی گزرے گی, اور آخرت میں جب وہ پہنچے گا تو اس کا انجام کیا ہے بہت بہتر ہوگا. اور یہ کیا ہے پھر زندگی بخش کے نام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا کہ ایمان لانے والا شخص, اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے والا شخص کل قیامت کے روز جہنم میں نہیں بلکہ جنت کے اندر جائے گا, جو بہت بڑا انعام. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, جبکہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول اللہ کی, اور دونوں کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور یاد رکھو رسول کا کام تو صرف کیا ہے رب کا پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچا دینا. رسول اپنا کام کر کے چلے گئے, رسول نے رب کی طرف سے آنے والی تمام تر تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. ایمان اسلام مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو چکا ہے, لہذا رسول کے ذریعے جو ملنے والا دین اسلام ہے اس کے مطابق اگر ایمان والے زندگی گزاریں گے تو یہ کامیاب ہوں گے. اگر اس کے برعکس زندگی گزاریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوائی کی زندگی بسر کریں گے, آخرت میں جائیں گے تو جنت کے اندر نہیں بلکہ جہنم ان کا ٹھکانہ. اسی طریقے سے کہیں اللہ رب العالمین ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ایمان لانے والے لوگوں اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے تو سنو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول جو کچھ تمہیں دے دے اسے لے لو, جس چیز سے منع کرے اس سے اپنے آپ کو روکو. کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو نماز قائم کرو, زکوٰۃ کی ادائیگی کرو, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے. آج دنیا کے چہار جانے میں مسلمان اللہ کے رحم کا منتظر ہے. آج دنیا کے ہر ایک کونے پر مسلمان کیا ہے اللہ رب العالمین کے رحم کا انتظار کر رہا ہے. کسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا رحم مسلمانوں کو مل جائے, یہ بگڑے ہوئے حالات مسلمانوں کے لیے بہتر ہو جائیں. ہر ایک مسلمان انتظار میں ہے, ہر ایک مسلمان یہی آرزو لگائے بیٹھا ہے ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمت کی برسا دے گا, یہ حالات بدل جائیں گے. لیکن رب کعبہ کی قسم اگر میں یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا, اس دنیا پر بیٹھا مسلمان جو رب کی رحمت کا منتظر ہے یہ کبھی اپنے تعلق سے نہیں سوچتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں گے, آج میں گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوں, آنے والے کل میں اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا تو میرے حالات سدھر جائیں. کوئی نہیں سوچ رہا, لیکن ہر ایک مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمت کی برسا دے, اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے رحمت کی بارشیں ہو جائیں. کیا رب کا یہ فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے کہ رب یہ اعلان کر رہا ہے لوگوں نماز قائم کرو, زکوٰۃ کی ادائیگی دو,
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحمت کی برسات برساتے ہیں۔ کیا نماز قائم کرنے والے لوگ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ، زکات کی ادائیگی کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کو بے یار مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم اسلاف کی زندگی سے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حیثیت کیا تھی؟ مٹھی پر لوگ تھے، لیکن ایمان کی طاقت تھی، ایمان کا پاور، ایمان کی چاشنی کا یہ حال تھا، کسی بھی میدان میں کود جاتے تو اس کو فتح کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے نصرتیں آیا کرتی تھی، مدد آیا کرتی تھی۔ آج اتنی تعداد میں مسلمان ہو کر کے ذلیل و رسوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگوں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، آج ہم رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، ہمارے اوپر رحم اللہ کی طرف سے نہیں آنے والا ہے۔ اگر آج اس دنیا پر موجود ایمان والے لوگ اپنی ہولیے کو چینج کر لیں گے، اپنی سوچ بدل لیں گے، اپنے آپ کو چینج کر لیں گے، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے، رب کعبہ کی قسم اللہ رب العالمین آنے والے ان اوقات میں کیا ہے ہمارے حالات کو چینج کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے ہم رسول سے کیا ہے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کامل نہیں ہے۔ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم رسول سے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ہم رسول کی بات نہیں مانتے ہیں۔ ہم رسول کی بات مانتے ہیں اس چیز میں جس میں ہمارا مفاد ہو، جس چیز میں ہمارا نقصان ہو، رسول کی بات ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، جبکہ اللہ رب العالمین کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین پہلے یہ کہتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کا کہا مانا، جس نے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اس نے اللہ کا کہا مانا ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کے حکم پر چلا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، آج ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے اللہ رب العالمین سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، ہم اظہار محبت کرتے ہیں، دعوے محبت کرتے ہیں، ہم اقرار محبت کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن اطاعت رسول نہیں کرتے ہیں، جو کہ اصل دلیل ہے محبت رسول کی۔ اطاعت ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی دنیا کے لوگوں کو بتائیے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے دنیا کے لوگوں رسول کے ذریعے سے یہ اعلان کرایا گیا، اے محمد رسول اللہ دنیا کے لوگوں کو بتا دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ آج مسلمان اگر کوئی اللہ کے نام پر کچھ غلط کمنٹ کرتا ہے، مسلمان کیا ہے میدان میں نکل جاتا ہے، بڑا محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اسی اللہ کا حکم اس مسلمان کے کانوں میں جا رہا ہے کہ آ جاؤ مسجد کی طرف، نہیں جائے گا۔ اگر تمہیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے، تم رسول کیا ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، اے نبی کہہ دیجئے دنیا کے لوگوں سے کہ یہ میری اتباع کریں۔ رسول کو حکم کیا گیا اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آج ہم اللہ سے محبت کے منتظر نہیں رہے، جس سے اللہ محبت کر لے گا اللہ اسے کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ سچائی ہے، اور اللہ کس سے محبت کرے گا؟ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اور صرف اللہ رب العالمین تم سے محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص گناہگار ہے، دعائیں کرتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی اسے شرمندگی ہو جاتی ہے اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، آیا ہوں تیرے دربار میں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ زندگی کے اندر رسول کی اتباع نہیں ہے، رسول کی اطاعت نہیں ہے، رسول کی پیروی نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ رسول کی اتباع اور پیروی کرنے لگ جائیں، اللہ ہم سے محبت کرے، ہمارے گناہوں پر کیا ہے کلیئر کٹ فرما دے۔ قرآن کی آیت ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر آج ہم اور آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کی مدد چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان دیکھتے ہیں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کا کہا مانا. اسی چیز کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے مجھ محمد رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، دنیا کے اندر جتنے بھی میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہوگا وہ تمام کے تمام جنت کے اندر جائیں گے. الا من ابى، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد بھی جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا. ہم ایمان تو لائے جنت کے اندر جانے کے لیے، ہم ایمان تو لائے ہیں اللہ رب العالمین کی یہاں نجات حاصل کرنے کے لیے، لیکن آخر ہم میں سے ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو جنت کے اندر جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیل ومن یابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت کے اندر جانے سے انکار کرا. اب ہم اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کر لیں. ہم میں سے ہر ایک شخص کی زندگی کیا ہے؟ آئینے کی طرح اس کے سامنے موجود ہے. ہم اور آپ کتنے پانی میں ہیں، ہماری سچائی کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، کیا کس طریقے سے ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، کس طریقے سے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، رسول سے ہماری محبت کا حال کیا ہے، کتنا رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہماری زندگی کے شب و روز میں کتنی رسول کی اطاعت پائی جاتی ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. دیکھو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اسی شخص کو کیا ہے عزت کی زندگی دے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے. صرف دعویٰ کر لینے سے، بہترین لباس پہن لینے سے، اچھی ٹوپی لگا لینے سے، اچھا جوتا پہن لینے سے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے بیچ میں لے جا کر کے مسلمانوں کا قائد ثابت کر لینے سے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں، میں بڑا ہوں مسلمانوں میں، عزت نہیں ملنے والی. عزت اللہ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے. دیکھو مومنوں کے لیے کس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے. اگر ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد رسول کی اللہ کی بات نہیں مانیں گے پھر مومنوں کے لیے بھی عزت نہیں. اور مومن کہا ہی اسی شخص کو جاتا ہے جس کے اندر بالیقین یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اب ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق گزرے گی انشاءاللہ. یہ ہے مومن کی پہچان. اور ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا محاسبہ کرے اور ہماری جو زندگی گزر گئی جانے دو. آج سے یہ عہد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آنے والی زندگی میں رسول کی اطاعت کر کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے عرض کریں گے اللہ ہمیں وہ ہمت وہ استقلال دے کہ اللہ رب العالمین کہ ہماری زندگی رسول کی اطاعت میں فنا ہو جائے. ہم اللہ رب العالمین سے اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ بارے ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین ہمیں رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا فرمائے. اے اللہ رب العالمین ہمیں رسول کی اطاعت میں مرنے کا جذبہ پیدا فرمائے. اے اللہ رب العالمین ہمیں وہ طاقت وہ ہمت وہ قوت عطا کر دے کہ جس کا استعمال کرنے کے بعد ہم رسول کی کما حق کو اطاعت کر سکیں. اے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو موحدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی جان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و سلامتی قائم فرما دے. اے اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے مدارس سے مساجد کی حفاظت فرما دے. اے اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر اپنا توحید پر خاتمہ بالخیر فرمانا. آمین. وآخر دعوانا